Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. ایران اور امریکہ کے مابین سیز فائر اب ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی خلاف جاری فوجی کارروائی کے حوالے سے 1 مئی کی اب ایک اہم ڈیڈ لائن نظر آ رہی ہے. امریکی قانون وار پاورز ایکٹ کے تحت صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر 60 دن سے زیادہ فوجی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تک صدر ٹرمپ نے کانگریس سے منظوری نہیں لی. اس وقت جو کانگریس کی منظوری نہ ہونے کے باوجود وہ اس جنگ میں گئے ہیں، اس لیے جو ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے. اب 3 ممکنہ راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. یہ راستہ، یہ آپشنز کیا ہیں، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا جائے جس کے تحت جنگ ختم ہو سکتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر تو اس وقت ہے. ایران نے مشروط پیشکش کی ہے کہ اگر امریکہ فضائی حملہ روکے اور ناکہ بندی ختم کرے تو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا. دوسرا راستہ کانگریس سے فوجی کارروائی کے لیے اجازت حاصل کرنے کا ہے، جس کے لیے سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے. کانگریس کی اجازت کی صورت میں جنگ جاری بھی رہ سکتی ہے اور زمینی آپشن بھی ممکن ہو جائے گی. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ڈیڈ لائن گزر جائے اور صدر اسے نظر انداز کرتے ہوئے جنگ جاری رکھیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے خود امریکن جرنلسٹ کہتے ہیں کہ وہ ہی کین گیٹ اوے وتھ تھنگس. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. 1 مئی کے بعد بغیر اجازت جنگ جاری رکھنے کی صورت میں صدر ٹرمپ کے لیے قانونی اور سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شاید اسے مینج کر لیں. امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کی گئی تازہ تجاویز قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے. امریکی ٹی وی کے مطابق تہران نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جبکہ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات اب بات چیت کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے. امریکی صدر ان تجاویز کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے. ثالثی عمل سے واقف افراد کے مطابق دونوں فریق اتنے دور بھی نہیں جتنا بظاہر نظر آ رہے ہیں. ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کی جنگ بندی کی تجویز تنازع کے حل کی امیدوں کو کم کر رہی ہے. ایران کی تازہ ترین تجویز میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق واضح بات نہیں کی گئی. صدر ٹرمپ ایران کی تجویز سے ناخوش ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جوہری معاملات کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے مذاکرات کی درخواست کی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ صفاتی رابطوں میں امریکہ کی طرف سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا گیا، جو اہم پیش رفت ہے. ایران ہمیشہ باعزت اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے. ایران نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ انتہائی بحران کی حالت میں ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا کہ ایران چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو امریکہ آبنائے ہرمز کو کھول دے. ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے. وہ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا خیال ہے کہ وہ جلد ایسا کر لیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ اپنی ریڈ لائنز کے بارے میں واضح ہے کیونکہ وہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. Let's watch that. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو معاشی جوہری ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. Let's watch that. اس سارے ایکویشن میں خلیجی ممالک کدھر ہیں؟ سعودی عرب میں آج خلیج تعاون کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن عمان نے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. خلیج تعاون کونسل میں 6 ممالک شامل ہیں. عمان کی جانب سے اجلاس میں شرکت سے انکار کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. اس اجلاس سے قبل کونسل کے اہم رکن متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. متحدہ عرب امارات کا اعلان سعودی عرب سمیت تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے دھچکا ہے. متحدہ عرب امارات کے اعلامیے کے مطابق اوپیک سے الگ ہونے کا فیصلہ توانائی کے شعبے، تیل کے شعبے اور دیگر شعبوں کے ایک محتاط اور جامع اسٹریٹجک جائزے کے بعد کیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات طویل عرصے سے اوپیک پلس کا رکن رہا ہے اور یہ قدم ایک موزوں وقت پر اٹھایا جا رہا ہے. آبنائے ہرمز میں موجود پابندیوں کے تناظر میں اس سے منڈی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. یہ خود مختار اور قومی فیصلہ ہے جو طویل المدتی اسٹریٹجک اور معاشی نقطہ نظر پر مبنی ہے. اس سے متحدہ عرب امارات کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ خام تیل اور گیس کے شعبے میں زیادہ لچک کے ساتھ تعاون کا موقع ملے گا.
ایران اور امریکہ کے مابین بات چیت کے پہلے دور میں امریکی ٹیم کے مابین اختلافات کا بھی اب انکشاف سامنے آیا ہے. ایک امریکی صحافی نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے، وہ بھی دیکھیے. Commodore Khalid Chishti and Ahmed Hassan Al-Arabi. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. I'll start with you, Commodore Khalid Chishti. سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا امریکہ نے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ایران کے خلاف آلریڈی استعمال کر لیا ہے. اب اگر طویل مدت جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس رپورٹ؟ کیونکہ نیو یارک ٹائمز کافی قریب ہے ایڈمنسٹریشن کے. بہت شکریہ فریہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. میں ایک اور جگہ یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس. ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50% کے قریب پریسیجن گائیڈڈ منیشن جو ہے، جو ویپنز یوز ہوتے ہیں فرام ایئر ٹو گراؤنڈ کے لیے، وہ استعمال ہو چکے ہیں. تقریباً 45% کے قریب جو ان کے پیٹریاٹ ہیں وہ فائر ہو چکے ہیں. تقریباً 30% کے قریب ان کے جو ٹاماہاک میزائلز ہیں جو سرفس کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. اوور آل اگر نکالا جائے ایوریج اس کے مطابق تو تقریباً 45% ایوریج نکلتی ہے. تمام منیشن مائنس ہو گیا ہے. اور وہ کلیم کرتا ہے یہ سینٹر کہ ان کی یہ ریسرچ بیسڈ ہے فرام سم پینٹاگون پریزنٹیشن ان کے ہاتھ لگی ہیں. نمبر 1. اگر یہ دیکھا جائے دوسری طرف ایران کا بھی انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، تقریباً انہوں نے 50 سے 55% ایگزاسٹ کیا ہے سارا ویپن جو ہے. لیکن میں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس میں نیومیریکل نمبر میچ نہیں ہو سکتے یا ان کا کمپیریزن انفیئر ہوگا، کیونکہ جو ایران کا 55% ہے، بے شک 70% بھی ہو جائے، اس کا جو بھی بچے گا اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے اور وہ ہے اسرائیل اور امریکہ. نمبر 1. اس نے اور کوئی گلوبل اسٹیبلائزیشن کے لیے کچھ نہیں کرنا. جبکہ امریکہ کے جو تمام ایمونیشن ہے، جو تمام اسٹاک پائل ہے، وہ گلوبل ڈیٹرنس کے لیے نمبر 1 استعمال ہوتا ہے. اوور مور اسپیسیفکلی اسرائیل کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کی کانٹیجنسیز کو ہینڈل کرتا ہے. یوکرین کی جنگ سپورٹ کرتا ہے روس کے خلاف، اور چائنا کو ڈیٹر کرتا ہے وہ تائیوان کے ایشو کے اوپر. تو یہ جب جتنی زیادہ ڈیلیوشن ہوگی ان کی ویپنز کی، یہ 50% بہت خطرناک اس لیے زیادہ ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. اگر پیٹریاٹ ہی صرف میزائل دیکھ لیں کہ 45% قریب اگر فائر ہو چکے ہیں، تو پیٹریاٹ میزائل جو پہلے 8 دنوں کے اندر 2000 فائر کیے تھے، اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا، پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا تھا، گلا کیا تھا امریکن صدر کے ساتھ کہ میں 200 پیٹریاٹ مانگ رہا ہوں 8ویں دن جنگ کے، مجھے آج تک 200 نہیں دیے گئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 دنوں میں 2000 پیٹریاٹ فائر کر دیے. 2000 پیٹریاٹ فائر کا مطلب ہے امریکن کمپنی جو مینوفیکچر کرتی ہے وہ 90 پیٹریاٹ ایک سال میں بناتی ہے. ذرا اندازہ لگا لیں، صرف کیلکولیٹر کریں گے تو یہ 20-22 سال میں جا کے مکمل ہوتے ہیں. پروڈکشن ڈبل کر دیں تو 10 سال میں ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو ڈیٹرنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو امریکہ نے کانٹیجنسیز دنیا میں چلانی ہے، ادر دین جو ان نون ہے ان کا تو پتہ نہیں ہے، جو نون ہے اسرائیل کی، جو یوکرین کی، اور جو تائیوان کے خلاف امریکہ نے ڈیٹر کرنا ہے چائنا کو، وہ تو کمپرومائز ہو گئی. ایک ونڈو آف ورنریبلٹی امریکہ نے خود کھول دی اپنے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ڈکٹیشن ہے یا بارگیننگ لیوریج کہہ لیں یا اس طرح کی پوسچرنگ بھی ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو آئی تھنک یہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک بات ہے. صرف اسٹیٹ آف ہارموز کو کاؤنٹر بلاک کر لینا اتنا میٹر نہیں کرے گا. امریکہ کو گلوبل پوزیشن بھی اپنی دیکھنی پڑے گی کہ اس کی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے پوسچرنگ کی کتنی کیپیبلٹی ہے. اور یہ جو ونڈو آف ورنریبلٹی جس کو میں کہہ رہا ہوں یا اشارہ کر رہا ہوں، یہ امریکہ کی صرف ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اسرائیل، یوکرین، تائیوان یا انفورسین کوئی بھی. یہاں تک کہ آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایران کے اوپر جتنے اس تیل کی سینکشن لگی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ایران کا ہی رخ کیا ہے. ایون آپ نارتھ کوریا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، وہ ڈائریکٹ ایران سے نیگوسیشن چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں تاکہ تیل اپنے لیے نکلوا سکے، کیونکہ 80% تیل ان کا ڈیپینڈنٹ ہے. تو آئی تھنک جو ٹوسٹ آ رہا ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے جو ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے. رائٹ. سو احمد حسن العربی، ہم نے پازیٹیو بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں، مثلا کہیں سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مذاکرات ہم نہیں کریں گے، یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ جنگ فوراً دوبارہ شروع کر لی جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے ایرانین سائڈ میں بھی سنا کہ ڈویژن ہے، امریکہ یہ کہتا ہے، اب امریکی صحافی خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی ڈویژن ہے. یہ یہاں تک آ گیا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایک جانب تھے اور ان کے نائب صدر ایک جانب تھے. سو اس ڈویژن میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں اس پروسیس کے آگے چلنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو پروسیس ہوتا ہے، جیسا یہ کانفلکٹ ہے، یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے اوپر اگر کوئی یہ بات کرے کہ
جو 5 لوگ 10 لوگ یا 20 لوگ دونوں ممالک کے وہ اس نیگوسیشن پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں کسی پوائنٹ کے اوپر کسی کا ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. تو اس بارے میں تو میں مطلب یہ کافی مشکل ہے کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ 50 سال کا پیکج ہے، کمپلیکسٹیز ہیں، نیوکلیئر سے لے کر آپ ہارموز اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، ڈومیسٹک آڈینس ہے، آپ کی گلوبل پرسپشن ہے، آپ کا ورلڈ اکانومی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اٹ از اونلی نیچرل کہ اس کے اوپر کوئی ڈفرنس آف اوپینین آئے گا، لیکن اس ڈفرنس آف اوپینین کو آپ انٹرنل ڈویژن میرا خیال ہے کہنا وہ مناسب نہیں ہوگا. یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے جو کہ کہیں پہ بھی موجود. عام طور پہ کوئی ایسا پیس نیگوسیشن کا پروسیس نہیں ہوتا کہ جس میں جو ایکٹرز لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپریہینشنز نہیں ہوتی ہیں، ان میں ایک دو لوگوں کے آپس میں ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوتا، تو وہ موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پروسیس ابھی تک انٹیکٹ ہے، جو انسٹیٹیوٹ آف نیگوسیشن اور پیس ہے، اور سیز فائر بھی انٹیکٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ پروسیس کو مزید بہتر کر سکے یا ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے جو پیس پروسیس کو ڈرائیو کرتی ہے وہ اسٹرکچرل اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے. تو اس وقت ایران کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو اور ایک سسٹینیبل پیس کی طرف انوائرمنٹ جائے، اور ایران کو اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کا، اپنے اکنامک سینکشنز اٹھانے کا، اپنی آئل ایکسپورٹس کا وہ ایک موقع ملے. دوسری طرف یو ایس ہے، جی میں وہ یہ کہہ رہا ہوں، یو ایس ہے، اس کی بھی اسٹرکچرل انٹرسٹ میں یہی بات ہے کہ یہ جنگ جو ہے ڈی ایسکلیٹ ہو تاکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس کو تھوڑا ڈائل ڈاؤن کیا جائے. ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اتنا کہ دونوں طرف یہ آگاہی ہے کہ یہ جنگ اب رکنی ہے. جی آئی تھنک آئی ایم 100% شیور کہ دونوں طرف یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور دونوں طرف یہ ڈیمانڈ بھی موجود ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے. جب تک دونوں پرنسپل ایکٹرز اس بات پہ اگریڈ نہ ہوں تب تک نیگوسیشن اور پیس کا پروسیس آگے ٹیکنیکلی بڑھ ہی نہیں سکتا. تو دونوں طرف سے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ رکنی چاہیے. رائٹ، ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اب آپ کو معاملات دو باتوں پہ نظر آ رہے ہیں، ایک آبنائے ہرمز ہے، دوسرا ایران کا جوہری پروگرام ہے. اس وقت امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کی مدد سے ہی شروع ہوا. مارچ 1955 میں آئرن پاور انتظامیہ نے امریکی اٹامک انرجی کمیشن کو قابل اعتماد ممالک کو محدود مقدار میں جوہری مواد برآمد کرنے کی اجازت دی اور ری ایکٹر کی تعمیر میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا. بھارت اس پروگرام کا فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک تھا. بھارت کے بعد جنوبی افریقہ، اسرائیل، ترکی، پاکستان، پرتگال، یونان، اسپین، ارجنٹائن، برازیل اور ایران کو بھی امریکہ سے ایٹمی امداد ملنا شروع ہو گئی. امریکہ اور ایران نے 5 مارچ 1957 کو جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے. اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی. امریکہ نے 1967 میں ایران کو 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا. اس کے ساتھ اس کے آپریشن کے لیے درکار انتہائی افزودہ یورینیم بھی دیا گیا. 1970 میں ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے. ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. 1976 میں رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 دہائیوں کے دوران ایران میں جوہری توانائی کے 23 مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 23,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہوگی. 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ ختم ہو گیا. انقلاب کے بعد اقتدار میں آنے والی ایرانی لیڈرشپ جوہری توانائی کے مخالف تھی. آگے جو سیریز آف ایونٹس ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آئی ول ریپ اٹ اپ کہ اس وقت ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے سے متعلق دعووں کی تردید کی ہوئی ہے. ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھنے پر بضد ہے اور اس پر کسی قسم کی مزید سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران نے اپنی نئی تجویز میں جوہری پروگرام پر بات چیت کو جنگ کے خاتمے اور خلیجی سمندری راستوں کے تنازعات حل ہونے تک مؤخر کرنے کی بات کی ہے. سو مائی کوشچن ٹو یو چشتی صاحب از کہ جب ایران نے بڑے عرصے تک اس کو آلموسٹ کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوا تھا، اب آ کے ایران کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. جب 2015 میں یہ JCPOA سائن ہوا تھا اور وہ 2009 سے آلموسٹ مذاکرات چل رہے تھے اور آخری 1.5 سال جو 2013-14 میں بہت ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے اور 2015 میں JCPOA سائن فائنلی ہوا تھا،
اس وقت ایران نے یہ 3.5% انریچمنٹ مانا تھا، اس نے انسپیکشنز مانی تھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی، NPT بہت پہلے کا سائن کر چکا ہے. تو ان دا لائٹ آف دیٹ ایران کو لگا تھا کہ اس نے بہت کمپرومائز کر دیا ہے، دا بیسٹ پیکج وہ مل سکتا تھا. لیکن اس وقت بھی امریکہ، یورپ، UK سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایران کو اوباما کے دور میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا وہ اسی دوران 2015 میں بھی JCPOA ہے جس نے اپروو نہیں کیا تھا، جس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ اس وقت بھی اسرائیل تھا. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مذاکرات ایسے ہوں جس کا لیٹ گو کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں نا آف دا ہک کر دیا جائے ایران کو. پھر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اوباما کے بعد، اور انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر دیا اور ختم کر دیا اس ایگریمنٹ کو. سب سے زیادہ اسرائیل نے سیلیبریٹ کیا اور UK اور یورپ حیران رہ گیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. اس دوران حیران اس لیے رہ گیا کہ 2015 سے 18 تک ایران کئی انسپیکشن کرا چکا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن سے. کئی دفعہ انسپیکشن کے بعد کوئی سیریس وائلیشن نہیں آئی تھی. تو جب ایک جس کو کہتے ہیں نا جب ایک گڈ بوائے بہیو کر رہا ہے تو اب اس کو جب پھر بھی مشکوک ہوں گے تو پھر وہ گڈ بوائے نہیں رہتا. پھر اس کے بعد جب آپ نے سسپینڈ کر دیا اور اس کو آئسولیٹ کیا اور سینکشن لگا دی اور زیادہ سختی کر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے آ کے پچھلے دور میں، تو پھر ایران نے یہ سمجھا کہ اب لیجیٹیمیٹ ہے. اگر مجھ پہ شک کیا جاتا ہے، میری انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی انسپیکشنز کو بھی نہیں مانا جاتا اور میری انڈرٹیکنگ کو بھی آنر نہیں کیا گیا، تو پھر اس نے انریچمنٹ بڑھا دی اپنی 60% سے 90% جاتے دیر نہیں لگتی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مینلی بنیادی طور ایک پروسیس ہے جو سلو ہے، اور جب 60 تک آپ لے جانے کی کیپیسٹی ہے تو آپ بہت کلوز ہوتے ہیں نیوکلیر کے. تو آئی تھنک ایران اس کو نیوکلیر لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو وار ٹرافی کے طور پہ لے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹ کہہ رہے ہیں یا جشتی صاحب کہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں باراک اوباما سے بہتر میں نے معاہدہ کرنا ہے، یہ اب ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آلریڈی باراک اوباما کو بہت زیادہ اپریسیشن مل چکی ہے. وہ ایک اچھا معاہدہ تھا اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے بہتر کیا کرنا ہے انہوں نے معاہدہ؟ کیونکہ یہ آبلیگیشن ہے. دیکھیں جب آپ ایک چیز کو جو ایک سٹرکچر بن چکا ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں بہتر ہوگا تو پھر آپ 3.5 سے نیچے لائیں گے، پھر انسپیکشن اور زیادہ کرائیں گے، پھر آپ ویزیبلٹی زیادہ بڑھائیں گے. کیا اور کرنا چاہیں گے؟ ایک ریفرنس تو پوری دنیا کے پاس ہے نا. امریکی چینلز اگر آپ دیکھ لیں تو جو بھی سین وائسز اینالسٹ ہیں، ملٹری ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے کیا ہوا تھا، کسی بائی لیٹرل یونیلیٹرل نہیں تھا وہ. جب وہ سرٹیفائی کر رہے تھے تو اس سے بہتر آپ کو کیا ملے گا؟ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے پہلی حکومت میں اس کو سسپینڈ کر دیا، تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اچھا تو پھر 0% ہے اچھے پہ، جبکہ وہ انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. کیونکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کہتا ہے کہ آپ 3.5% تک پیسفل کر سکتے ہیں، وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس میں آن آتھورائز کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ آن آتھورائز سے بھی نیچے ایران کو کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اور اسپیشلی جو میں نے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو مل چکی ہے، اسرائیل کو نقصان پہنچا کے، اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے اور جنگ کو ریجنلائز کر کے. تو رجیم نہ چینج ہو کے، فٹ آن گراؤنڈ نہ ہو کے، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کو اس نیو فاؤنڈ لیوریج کی وہ ویلیو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ تو شروع کی تھی، اب جب تک میں کوئی ٹیک ہوم ٹرافی نہیں دکھاؤں گا، اور ٹرافی 0% تو ہونے سے رہی. اسٹیٹ آف ہارموز کھلوانے جائے، وہ تو بند کرنے آئے تھے، اب اسٹیٹ آف ہارموز کے کھولنے کی صرف باتیں ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی آئی تھنک جتنا نیو فاؤنڈ ریئلزم پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے لیے ڈھونڈ لیں گے جتنا جلدی، اتنی جلدی اور بہتر ایگزٹ کر پائیں گے، کیونکہ نیو فاؤنڈ ایک لیوریج ایران کے ہاتھ میں آ چکا ہے جن کا میں نے ذکر کیا. رائٹ. احمد، اس وقت جو بھی تجاویز امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہی کی جا رہی ہیں. کل روس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر پاکستان سے بات کرنا ضروری تھا. سو کین وی سیفلی گیس کہ اس وقت پاکستان مین برج کی پوزیشن میں ہے اس وقت بھی؟ جی ویری سیفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں پرنسپل ایکٹرز ایران اور US اس وقت جو نیگوسیشن کا حصہ ہیں. یعنی ایران نے بھی آفیشلی کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان از دا سول میڈیٹر، اور دوسرا US ہے، US نے بھی کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان از دا سول میڈیٹر. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو یونیکلی پوزیشنڈ ہے اس کانفلکٹ کی سراؤنڈنگ کے اندر، پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اور وہ لیوریج جو پاکستان کو ہے، پاکستان کا جو ڈپلومیٹک کلچر ہے، وہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ہسٹری آف بیلنسنگ بٹوین دا پولز آف دا ورلڈ، یعنی US، چائنا اور رشیا کے درمیان میں، پھر اس کے بعد پاکستان کا
جو لیوریج ہے پاکستان کا، جو ریلیشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر موجود مسلمان ممالک کے ساتھ، پاکستان کا جو رشتہ ایران کے ساتھ ہے، اور باقی جتنے بھی پریکٹیکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ان سب کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پھر پاکستان مسلم نیوکلیئر آرم، وہ اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک اور ویٹ ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ سارے ایسپیکٹس کو جب آپ کلب ٹوگیدر کرتی ہیں تو اس کانفلکٹ کے اندر پاکستان بہت یونیکلی پوزیشنڈ ہے، اس طریقے سے پوزیشنڈ ہے کہ دنیا کا کوئی اور ملک اس طریقے سے پوزیشن نہیں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان انٹیگرل ہے اس پیس پروسیس میں، اور جیسا میں نے کہا کہ دونوں پرنسپل ایکٹرز بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان از دا سول میڈیٹر۔ رائٹ، سو ایک امر چشتی صاحب، خلیج تعاون کونسل کا آج سعودی عرب میں اجلاس ہو رہا ہے، لیکن عمان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ہم مزید تبدیلی بھی دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں؟ جی میرا خیال ہے، میں تو پہلے سے ہی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ایک نیو فاؤنڈریلزم مڈل ایسٹ میں بھی آئے گا، خاص طور پر جی سی سی ممالک میں۔ اور ویسے بھی جو جی سی ممالک نے امریکہ سے اگریمنٹ کیا ہوا تھا اپنے بحری جہازوں کے لیے، جو نیول بیسز دیے ہوئے تھے، ایئر بیسز دیے ہوئے تھے، تمام کے تمام، حالانکہ وہ 81 سے جی سی سی کے ممالک ٹوگیدر اکٹھے ہیں، لیکن انہیں امریکہ سے انڈیویجول ڈیلز کی ہوئی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک ملک کو پتا ہے کہ دوسرے ملک نے کیا ڈیل کی ہوئی ہے، اگر ایئر بیس دیا ہے یا نیول بیس دیا ہے۔ تو پہلے ہی امریکہ نے اسٹینڈ الون ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے۔ اب یہ نیو فاؤنڈریلزم عرب ممالک میں جی سی سے میں بھی آنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ امریکی بیس ڈیفینڈ خود نہیں کر پائے، آلموسٹ 11 کے 11 بیسز خالی پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایئر فورس ریلیٹڈ کوشچن بھی ہے کہ جو رپورٹ آئی، I'm sure آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایرانی فضائیہ کے طیارے F-5 نے کویت میں امریکی دفاعی نظام کو چکما دیا اور امریکی بیس پر حملے کیے۔ یہ اس کی کیا امپلیکیشن؟ آئی نو آپ تو بہت شروع سے اس پہ بات کریں، بٹ واٹس دی امپلیکیشن؟ F-5 دیکھیے مور آف اے سمبولک، انہوں نے اپنی ایئر فورس کو ریوائیو کیا ہے۔ F-5 تقریباً 70 سال پرانا جہاز ہے۔ شاہراہ آف ایران کے زمانے میں فینٹم F-4 ہوتا تھا، F-14 ہوتا تھا، F-5 ہوتا تھا، بلکہ بہت سارے ممالک میں اب تو یہ گراؤنڈ ہو چکا ہے، ہارڈلی کوئی دنیا میں ملک ہوگا، میرا خیال ہے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی دنیا کا ایئر فورس اڑا رہی ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈڈ جہاز ہیں اس وقت گلوبلی۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بھی دیکھیے کہ 47 سال سے امریکی جہاز ہے، اس کے اسپیئر پارٹس بھی نہیں اویلیبل، تو یہ لوکل انڈیجنائزیشن سے انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ آئی تھنک مور آف این آپٹکس اینڈ سمبلائزیشن ہے، لیس آف دی امپیکٹ اینڈ ملٹری ڈسٹرکشن کوئی کاز کی ہوگی۔ اور یہ جہاز کا لوڈ کیرنگ کیپیسٹی بھی بہت نامنل ہے ایز کمپیئر ٹو جو ماڈرن ویپنس ہیں۔ جتنے فائٹر جہاز ابھی آ گئے ہیں، F-35 لے لیں، اگر اسٹیلتھ نہ بھی لیں تو نارمل جہاز ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ٹن اٹھا سکتے ہیں، اور یہ جہاز میرا خیال ہے لیس دین اباؤٹ 1 ٹن اٹھا سکتا ہوگا وزن۔ رائٹ، تو آرمائے ہرمز کا پریکٹیکل سولوشن کیا نکلے گا؟ ایک وقت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا تو ڈائریکٹ لنک نہیں ہے آرمائے ہرمز سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے پر قبضہ کر لیا۔ سو کیا موڈ لگتا ہے آپ کو امریکہ کا؟ کیا اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو جائے گا؟ کیونکہ ایران کی طرف سے تو واضح ہے، جیسے ابھی کمرو چشتی نے بھی کہا کہ وہ تو نہیں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں گے اس کے اوپر۔ کیا امریکہ اس پہ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس پہ میں زیادہ لمبی بات، آپ کا ٹائم کیونکہ ختم ہونے والا ہے، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن دیکھیں اسٹرکچرلی آپ دیکھیں کہ کیا ایران افورڈ کر سکتا ہے زیادہ دیر تک ایک حد سے زیادہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا؟ نہیں۔ کیا دنیا افورڈ کر سکتی ہے کہ زیادہ دیر تک اسٹریٹ آف ہارموز بند رہے؟ نہیں۔ تو پریکٹیکلی اسٹرکچرلی اس ایشو نے ریزالو ہونا ہی ہے، اینڈ آئی تھنک دونوں ایکٹرز کمپرومائزز کے لیے تیار ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو میں پہلے دن سے، جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو اس وقت سے اسٹریٹ آف ہارموز کا کارڈ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر موجود تھا، لیکن تب بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جب سارے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ایکٹ آف ایسکیلیشن ہوگا، تو میں نے تب بھی عرض کی تھی کہ ایکٹ آف ایسکیلیشن نہیں ہوگا، یہ کارڈ اس وقت ڈپلوائے ہوگا، اس کو ایز اے ٹول آف ڈی ایسکیلیشن ڈپلوائے کیا جائے گا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے سے صرف ایران کے دشمنوں کو نقصان نہیں ہو رہا، زیادہ نقصان ایران کے الائز کو بھی ہو رہا ہے، ان کی بھی کموڈٹی زیادہ ہو۔ سو ان ساری سچویشن میں آپ اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، ایک برڈ آئی ویو اس کا دیکھیں تو، اور ابھی بھی جو اس وقت جو ٹاکس اور نیگوسیشن میں بات چیت چل رہی ہے ہارموز کو لے کے، جو سیکوینسنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جن جن سٹیپس پہ اگریمنٹ ہے پہلے وہ سامنے آ جائیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو آئی تھنک اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ دیر ایبسلیوٹلی اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا یا ایک حد سے زیادہ لمبا چلے گا۔ آپٹکس بہت ضروری ہے یہاں پہ، اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن کرنا، امریکہ نے اس کو اکویٹ کیا ہیومینٹی کو بچانے کے ساتھ، تو آئی تھنک امریکنز کی بہت ضروری ہے، اور ایرانیز بھی اسٹرکچرلی چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے، تو آئی تھنک اٹ ول بی ریزالوڈ انشاءاللہ۔ رائٹ، احمد اینڈ کمرو چشتی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back.
جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کی دیگر ہائی کورٹس میں تبادلے کی منظوری دے دی ہے. ہائی کورٹ کے ججز کی رضامندی کے بغیر تبادلے کی یہ پہلی مثال ہے. ماضی میں ہائی کورٹ کے ججز کو رضامندی کے بعد ٹرانسفر کیا جاتا تھا. اگر ججز نے تبادلہ منظور نہ کیا تو ان کو گھر جانا پڑے گا. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی گئی. یہ فیصلہ اکثریتی رائے سے کیا گیا. کمیشن کے 9 ارکان نے ان کے تبادلے کے حق میں ووٹ دیا. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سمن رفت امتیاز کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی بھی منظوری دے دی، جس کا فیصلہ بھی اکثریتی رائے سے کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. ان کے تبادلے کے خلاف 3 ووٹ سامنے آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی بھی جج کے تبادلے سے قبل انہیں ذاتی طور پر سنا جائے، ان کو کمیشن میں موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس سرباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلوں کی سفارش واپس لے لی، جس کے بعد ان کے تبادلوں کا معاملہ مؤخر ہو گیا. کل اس معاملے پر ہمارے پروگرام میں فواد چودھری موجود تھے. انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا دیکھیے. 20ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جوڈیشری کو تو بہت دھچکا لگا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل کیسز کا تو ایک معاملہ ہے ہی. ظاہر ہے کہ جب آپ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز کو سامنے رکھ کے کریں گے، اور ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ ایک بڑے محدود معاملے میں ہوں، لیکن پھر اس کا اثر جو ہے وہ ساری جوڈیشری پر پڑتا ہے. تبادلے سے قبل جسٹس محسن اختر کیانی نے آج ایک کیس کی سماعت میں حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا. پی ٹی اے ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اگر 18 مئی تک ممبر فائنانس تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم پاکستان کو خود عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور وضاحت دینا ہوگی کہ تعیناتی کیوں نہیں کی گئی. عدالت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ سیکرٹری اور سیکرٹری کابینہ بھی پیش ہوں. سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج کے ٹرائیبیونل کا ممبر تعینات کیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے. رات کو ان کو سلوٹ یاد آتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے. کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبیونل میں. جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ گزشتہ 4 سماعتوں سے وفاقی حکومت اس تعیناتی کے لیے وقت مانگ رہی ہے، لہٰذا اسے ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ممبر فائنانس تعینات نہ ہوا تو سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون بھی پیش ہوں اور تعیناتی میں حائل رکاوٹوں کی وضاحت کریں. تحریک انصاف نے ججز کے تبادلے کو عدلیہ کے لیے افسوسناک دن قرار دیا ہے. نعیم حیدر پنچوتا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمالیہ رانا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کری ہیں. سو آئی اسٹارٹ ود یو شمالیہ رانا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج 3 ججز کے تبادلے کا فیصلہ ہوا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تینوں ججز سے ہی حکومت کو اعتراض رہا ہے. سو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مختلف علاقوں میں ان کے تبادلے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریحہ. دیکھیے، تبادلہ جو ہے وہ کسی بھی جج کی پرفارمنس بیس یا کوئی کسی ذاتی بغض کی بنا پر یہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس جج نے لاہور میں بھی وہی پرفارمنس دینی ہے اور اس کے بعد وہ جج نے اسلام آباد میں بھی وہی کام کرنے ہیں. اور اگر اس جج کو ٹرانسفر کر دیا جائے پشاور ہائی کورٹ میں تو وہاں بھی اسی نوعیت کے کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کے اوپر تو یہ دوسری رائے ہی نہیں ہے. دیکھیں، مجھے کچھ ڈیٹیل میں بتانے دیں کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 200 آرٹیکل، اس میں پہلے چیف جسٹس اور صدر مملکت جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کرتے تھے. اب یہ جو جوڈیشری کے اندر جو مطالبہ تھا کہ وہ اس فیصلے سے ناخوش تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ججز کی تعداد کو بڑھایا جانا چاہیے، اور یہ بار کا بھی جو دیرینہ جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے، اس میں سول سوسائٹی کو انگیج کیا جائے، اس میں اراکین پارلیمنٹ کو انگیج کیا جائے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد جب یہ آئین کے 200 آرٹیکل کے تحت اس کے اندر کچھ چینج اس طرح سے آیا کہ دیکھیں
اس میں تو ایگزیکٹو اپنا رول پلے نہیں کر سکتا کہ ان کو کوئی ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر ان کو ججز کو ٹرانسفر کر دے. یہ ایگزیکٹو کی پار نہیں ہے. جب جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو ہے تو کیسے نہیں ہوگا؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر بھی 7 جو ممبرز ہیں وہ جوڈیشری سے ہیں. اس کے بعد آپ کو میں تھوڑا سا اس کے اندر بتاتی چلوں کہ پہلے چیف جسٹس ہیں, اس کے بعد پھر شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, پھر سینئر جو جج ہے وہ شریعت کورٹ کے, سینئر جو جج ہیں وہ سپریم کورٹ کے, اس کے بعد جو فیڈرل پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس ہیں, پھر ان کی ایک رائے سے, ان کی مشترکہ ایک رائے سے ایک جج جو ہے سینئر موسٹ جج اس کا ان کے ممبر ہیں. اس کے بعد آپ اگر آئیں تو یہ لا منسٹر, اٹارنی جنرل اور ایک سول سوسائٹی کا نمائندہ اس کمیشن کا حصہ ہے جس کی تقرری آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ نامزد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں تو اراکین پارلیمنٹ سے 2 لوگ اور 2 سینٹ کے ممبر, 2 اپوزیشن سے اور 2 رکن جو ہیں اراکین ہیں وہ آپ کے اس سے ہیں اپوزیشن سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں, ان سب کی گنتی کر کے آپ جمع تفریق کر لیں, بار کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں ہے, آپ ان کی جمع تفریق کر کے مجھے بتائیں کہ کون سے ممبر زیادہ ہیں اور کون سے کم ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بار کا بھی دیرینہ خواہش اور مطالبہ تھا, اور یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے. دیکھیں فریہ, بات بڑی آسان ہے اور قوم کی رہنمائی کریں کہ اگر ایک جج ہے اس کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اس نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسلام آباد کا فارم ملے تو وہ کام کرے گا. اگر اس کو جو ہے وہ کمیشن جو ہے اس کو اختیار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, تو کمیشن کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ ججز کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس میں بات کرتے ہیں, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, وہ کہاں جا کے ان کو پرفارم کرنا چاہیے. کانڈکٹ کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہم نے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بات ہی نہیں کی کہ کسی کی پرفارمنس بیس کے اوپر تبادلہ نہیں ہوا, نہ ہی یہ کسی کی ایگزیکٹو کی یا اس کے اندر یہ ٹوٹل جو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیورلی میرٹ کے اوپر یہ ہوا ہے, ایک سسٹم کے تھرو ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بات میں ایڈ کرتی چلوں, یہ 11 ممبرز نے ان کی اس میں جو ٹرانسفر میں ووٹنگ جو ہوئی ہے یہ 9 ممبر نہیں ہے, پلیز یہ تصحیح کر لیں. 11 ممبرز ہیں. جی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ لوگوں نے افسوس کا اظہار کر دیا ہے, بس اب ٹھیک ہے افسوس ہو گیا, اب لیٹس موو آن. جیسے 26ویں ترمیم میں ہوا, 27ویں ترمیم میں ہوا, یا ایکچولی آپ سوچتے ہیں کہ کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہی ہے ججز کا ہی مطالبہ تھا, عدلیہ کا ہی مطالبہ تھا, وہ ہم نے پورا کر دیا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ظاہری بات انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دینا ہے. جی بات سمپل یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ, اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کی بھی ترمیم کا, اور جو بھی یہ ترمیمیں کر رہے ہیں خود کو پروٹیکشن کے لیے, عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر رکھنے کے لیے, اور پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن جاری ہے, جو ظلم و بربریت جاری ہے, اس کی کنٹینیویشن کے لیے. اور وہ آپ کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ججز کے ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے اس لیے انہوں نے وہاں ترمیم کی ہے تاکہ اپنی مرضی سے جج اپنی مرضی کی کورٹ کے اندر لگائے جائیں, اور جو جج ان کو قبول نہیں ہے, پسند نہیں ہے, اسے اٹھا کے اپنی مرضی کے مطابق جس عدالت کے اندر دل ہوگا ان کا ڈال دیں گے. انہوں نے بات کی کہ جناب ہم نے بالکل جو ہے میرٹ کے اوپر کیا. بھائی کون سا میرٹ؟ انہی ججز نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو, ہمیں اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. جو انٹرفیئرنس آتی اس کے بعد آپ دیکھیں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہے, کسی کے خلاف جعلی ڈگری کا معاملہ ہے, کسی کے خلاف جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی اسی طرح ہوا. لیکن جوڈیشل کمیشن ہے اس کی ساخت جو ہے, ابھی آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایگزیکٹو کا انفلوئنس ہے. ہاں جی, شمار نہیں ہے, میں ثابت کر دوں. بٹ اس سے پہلے اگر ججز خود ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو تب بھی انفلوئنس کا خدشہ تو تب بھی تھا. دیکھیں نہیں, خدشہ نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ دیکھیں جو آپ کا آئین ہے, آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں, عدلیہ, مقننہ, انتظامیہ, تمام کے اپنے اپنے اختیارات ہیں.
عدلیہ جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی انتظامیہ کے معاملات کے اندر، انتظامیہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی عدلیہ کے معاملات کے اندر. اسی طرح مکنہ الگ سے ہے. یا مکنہ کے اندر یا مکنہ آپ دیکھ لیں کہ جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ عدلیہ کے اندر کس طرح انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. جو جج پسند نہیں ہے اس کے خلاف کارروائی ہے، وہ آپ کے سامنے. جوڈیشل کمیشن جو کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل میرٹ کے اوپر ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ہمارا اس میں کوئی نہیں تھا، اپوزیشن کے بھی لوگ تھے، ہمارے بھی لوگ تھے، عدلیہ کے بھی تھے. ٹھیک ہے، 2 تھے اپوزیشن کے ممبر صرف، باقی تمام کی تمام میجورٹی جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ اقتدار والے لوگ ہیں وہ خود ہیں یا ان کے فیوریٹ ججز ہیں. وہ کیسے ہیں کہ جسٹس جو آپ کے امین الدین ہیں جو اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ کیوں بنایا گیا؟ سب کو پتا ہے کس وجہ سے بنایا ہے، وہ کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند. حسن اظہر یہ آپ سندھ سے لے کر آئے ہیں، آپ نے ٹرانسفر کیے 26ویں ترمیم کے تحت. عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے کیا کیا، ان کو آپ لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. سرفراز ڈوگر صاحب جو 16ویں نمبر کے اوپر جج تھے لاہور کے اندر، ان کو آپ نے چیف جسٹس بنایا، یہ ممبر ہیں اس کے. اس سے آگے عالیہ نیلم صاحبہ جن کو شہزاد صاحب کو آپ نے ہٹا اس لیے دیا کیونکہ وہ آپ کے انفلوئنس میں نہیں آ رہے تھے، وہاں آپ نے ان کو چیف جسٹس لگایا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، ان کو آپ نے کمیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے. عثمان منصور اوان صاحب وہ اٹارنی جنرل ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اٹارنی جنرل کس جماعت کے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ نون لیگ کے اٹارنی فیصلے ہمارے خلاف کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا فیصلے کون سے. ایک فیصلہ آگے ہوگا، سن لیجیے نا، ایک منٹ سن لیجیے گا شمیلہ. دیکھیں عثمان منصور انور گور ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، وہ نون لیگ سے تعلق ہے ان کا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کون ہیں؟ اس وقت لا منسٹر ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. احسن بھون صاحب کون ہے؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ وہ نون لیگ کے جو ہیں وہ بالکل کارکن ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ ہوں، احسن بھون ہوں، وہ دونوں ایک ہیں. پاکستان بار کانفرنس سے آپ نے سلمان اکرم راجہ کو ڈالا ہے، ٹھیک ہے، کس کو ڈالا ہے؟ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ڈالا ہے، آپ نے اپنے بندوں کو ڈالا ہے. فاروق ایچ نائک صاحب یہ آپ کے الائنس ہیں، آپ پیپلز پارٹی والے، آپ اکٹھے ہیں سارے. سروپ اعجاز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نامزد کیا ہے فلانے بندے نے کیا ہے، تو وہ آپ نے نامینیٹ کیا، پی ٹی آئی کو بندہ گیا ہے یا انڈیپینڈنٹ بندہ گیا، آپ کی چوائس سے ہوا ہے. اسی طرح آپ یہ کہنا پی ٹی آئی کا بندہ یا ان کا بندہ، تو یہ بات ہی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سارے بندوں نے آپ نے ڈالی ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی بندہ نہیں ڈالا. اور میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ نون لیگ کے یا عہدیداران ہیں یا جو ہیں وہ کوئی لا منسٹر ہے، کوئی اٹارنی جنرل ہے. ضرور جواب دیں، اور سب سے پہلے یہ ضرور بتا دیں کہ یہ اتفاق کیسے ہے کہ جو ایک سوال کا جواب دینے دیں سر جی، ایک سوال کا جواب دینے دیں کہ جسٹس اجمل میاں اور جسٹس عبد القدیر کا جب تبادلہ ہوا تھا اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا موقع ملا، یہ ماضی میں بھی تبادلے ججز کے ہوتے رہے ہیں، تو اب جب تبادلہ ہوا ہے تو اس کے اوپر اتنا آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ اب تبادلہ اس لیے ہے کہ یہ ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور جوڈیشل کمیشن میں آپ نے اپنی مرضی ساخت بنا لی اور آپ نے ان کو اس لیے اٹھا کے پھینکا کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے. یہاں پر جو دوسرے نمبر پر جج تھے ان کو آپ نے لاہور ٹرانسفر کر کے 12ویں نمبر پر بھیج دیا اور جو 16ویں نمبر والا تھا وہ آپ نے چیف جسٹس بنا کے رکھا ہوا ہے، جو نہ عمران خان کے کیسز لگا رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے کوئی جو ہے وہ اجازت کے اندر جو ہے وہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو انصاف دینے سے قاصر ہیں، جو ان کو میڈیکل بنیادوں کے اوپر شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو میڈیکل کی درخواست سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو تو ایسے ججز چاہیے. سارے کیسز خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں، ان کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیسز نہیں ہیں، ان کے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیسز نہیں ہیں، ان کے پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز نہیں ہیں. یہاں ان کو اپنے ججز چاہیے جو ان کے مطابق چل سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا جو ان کو پسند نہیں تھا اٹھا کے کر دیے. جی شمائرہ صاحبہ دیکھیے میں ان کا موقف یہ سمجھی ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ جائے بھاڑ میں اور جو اچھے ججز ہیں وہ صرف اور صرف انہی کے نہیں اچھے جو کیس نہ ہمارے سامنے وہ اچھے ججز کے ساتھ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں، یہ اتنی زیادتی ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ اگر ججز جا رہے ہیں تو وہ جج جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کو بھی انصاف دینے کا اتنا ہی پابند ہے جتنا وہ اسلام آباد کے لوگوں کو انصاف دینے کا پابند ہے، کہ اور اتنا ہی جج لاہور کا پابند ہے جتنا وہ آ کے اسلام آباد میں لوگوں کو انصاف کرنے کا پابند ہے. اور یہ باتیں یہ قانون اور آئین کے تحت میں رہ کر انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. یہ فیصلے پسند ناپسند اور پاپولیرٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی شک
अकल अकल में कोई मुजरिम खूबसूरत है तो उसके हक में फैसला कर दिया जाए, उसका मुकदमा तो सुनना है ना, मुकदमा सुनने नहीं दे रहा, हरी की दरखास्तें दे दे के हम हर रोज आते हैं, दरखास्त सुनने तार चोरी के और जो रोटी चोरी के जो इल्जाम में अंदर गया है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दें, ये चाहते हैं ये। ओके, सो हुकूमत कई हफ्ते से दावा कर रही थी कि वाहिद तहरीक इंसाफ की सेहत मुकम्मल ठीक है, लेकिन कल रात उनको एक बार फिर पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेम्स में उनको चौथा इंजेक्शन लगाया गया। बानी तहरीक इंसाफ का इलाज तो जारी है, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से फैमिली को मुसलसल लाइल्म किया जा रहा है। सो क्या आप अभी अडयाला से आ रहे हैं, सो क्या किसी को पता नहीं था? अगरचे चेयरमैन तो कह रहे हैं उनको पता था कि लाए हैं। देखिए, इन्होंने पहले गफलत दिखाई, 3 महीने प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया और जिसकी वजह से 85% आ गई। और ये डॉक्टर ने उनको खान साहब को बताया और वकील के जरिए रिपोर्ट भी जमा हुई। सलमान सफदर साहब ने बात की। अभी भी सलमान सफदर साहब की जब मुलाकात हुई रिसेंटली, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि जिस आंख का ऑपरेशन किया गया, यानी जिस आंख का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसमें से मुझे जो है आपकी शक्ल जो है आप जो है वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंख ठीक मुकम्मल नहीं हुई। इसी तरह बीबी साहबा, उनकी ये आंख का भी इशू, वही राइट साइड पे वही रेटिना का मामला, और आप रात के अंधेरे में लेकर गए हैं। रूल 795 ये कहता है कि फैमिली को आपने लाजमी बताना है। खान साहब की बारी भी यही किया गया, बुशरत बीबी की बारी भी यही किया। आज भी हम मुलाकात के लिए गए, बहने गई, मेरा खुद लिस्ट के अंदर नाम था। इसी तरह बुशरत बीबी की फैमिली गई, सारा दिन बिठाए रखा, वो लाहौर से आए, उनको मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। इलाज आप कराते हैं छुपा के, वहां बैठने की किसी को इजाजत नहीं है। और आप खान साहब के तमाम बुनियादी हकूक सलब की मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से उनके ऊपर जुल्म सितम जारी रख के इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, उनकी अहलिया उनके ऊपर कोई इस तरह से किया जाए कि वो टूट जाएं, फैमिली की वजह से टूट जाएं, अपनी अहलिया की वजह से टूट जाएं। लेकिन वो पुरअज़्म खड़े हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम आने वाले आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से आज इमरान खान पाबंद सलासन और अडयाला जेल के अंदर हैं। आज भी हम गए हैं, किसी की मुलाकात नहीं कराएगी। हम आज भी ये मुतालबा करते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करके उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनके जाती मौलजीन वहां पर हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनके तमाम सैंपल्स लिए जाएं। आपने खाने के अंदर क्या मिला के दिया हमें तो नहीं पता। उनके ब्लड सैंपल्स हों। इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, बाकी तमाम लोग थे, डॉक्टर अदनान, सारे इनसे पूछे क्या वो नहीं थे साथ? सारे जाकर मिलते थे। मरीम नवाज साहब को जमानत तक मिल गई थी कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ रहें। एक नई रिवायत का आगाज कर दिया है कि कोई सियासी रहनुमा हो, भले ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनको कैद तन्हाई में भी रखा जा सकता है। उनको बीमारी में उनके इलाज के हवाले से कहीं नहीं उनको भेजा जाएगा। एंड थर्डली ये कि उनको फैमिली से भी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। ये एक नई रिवायत कायम हो गई है आपके दौर में। देखिए, रिवायत कायम नहीं हुई। आपने माजी में आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, आपने मरियम बीबी को और आपने वजीर आजम को आपने देखा कि इनको कैद तन्हाई में रखा गया। और मरियम बीबी जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनका कसूर क्या था? सिर्फ और सिर्फ कि वो जमहूरियत के लिए खड़ी थी और उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर उनको कैदो बंद की सोबतों का सामना करना पड़ा। आप मेरी बात अब सुन लें हौसले के साथ। तो कैदो बंद की अंदर जो है वो जेल के अंदर हैं, वो कोई नानी अम्मा के घर नहीं है। उनको जितनी सहूलियात अंदर खान साहब को खाते में वो गए थे, बाहर चले गए थे, उतनी सहूलियात तो किसी भी कैदी को, मैं कहती हूँ एक क्लास में भी वो सहूलियात नहीं है। और इसका जिक्र जो है इनके फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो भी बता चुके हैं कि उनको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आई, तो फिर अंदर रहते हैं नवाज शरीफ साहब भी, अंदर प्रॉब्लम नहीं था तो लंदन क्यों चले गए? उनके बेटों के साथ नहीं तो हमने भेजे था 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, तो नहीं कहा था कि वापस ही ना आए। देखिए, आपने तो नवाज शरीफ वापस आए हैं। कैसे आए? नवाज शरीफ अपनी 4 साल भागे रहे हैं, उसके बाद जब सारी डील शील हुई उसके बाद आए। मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल होने दें। नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है जिसको पता था कि कांटों की सेज आगे है और वो अपनी बेटी का हाथ थामकर कैंसर के मर्ज में मुब्तला अपनी बीवी को बस बिस्तरे मरग पे छोड़कर आ गए थे। आप अपना कायद का और उनका कंपैरिजन न करें। आपको मैं ये बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने उधर भी गलत हुआ था, उनको कोई आगे इक़्तिदार नहीं मिल रहा था, उनका इक़्तिदार छीन लिया गया था। फिर भी वो अदालतों का सामना करने अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर आए थे। बस ये बता दें कि यहाँ पे हाथ पकड़ कर आए थे, हाईकोर्ट जेल में डाल सीधा चल के एयरपोर्ट पे चला गया जमानत देने के लिए। ये बहुत ठीक है, क्यों आपके जुल्म और सितम में क्या बताऊं? नहीं तो आपके जुल्म मामला लूट मार जो की है सारे
آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ ماضی میں بھی ہو چکی ہے یہ تمام کی تمام پرسیکیوشن ابھی بھی ہو رہی ہے. آپ نے ایک بے گناہ بیٹی کو باپ کے سامنے قید کیا, آپ نے جیل میں جاتی بیٹی جو باپ کی نواز شریف پہ پہلے کے سارے کیسز تھے, زرداری صاحب پہ پہلے کے سارے کیسز تھے. اگر ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ نے لوٹ مار کی ہے, آپ نے جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا, جو بہنوں کے ساتھ کیا, جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کر رہے ہیں, جو صنم جاوید کی آنکھ کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں, جو قیدیوں سے ملنے تک نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. آپ لوگ بات چیت کا آغاز دوبارہ شروع کر دیں. نہیں کوئی بات چیت نہیں ہے, جو ظالم لوگ ہیں کوئی بات کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.